रुयत हिलाल इस्लामी महीनों के आगाज़ का अहम फरीज़ा है जो चाँद देखने की सुन्नत से वाबस्ता है। रमज़ान के रोज़ों की इब्तिदा और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का तयन इसी बुनियाद पर किया जाता है। आज हम रुयत हिलाल की शरई अहमियत और उससे मुतल्लिक़ बुनियादी उसूलों पर रोशनी डालेंगे। ईद के चाँद की रुयत हर रोज़ेदार और मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी साहब। ये रुयत हिलाल को लेकर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। हिलाल कमेटी के वर्किंग का तरीका क्या है और ये किस तरह डिसाइड होता है? देखिए, बहुत पहले हजरत मौलाना जुनैदी साहब रहमतुल्लाहि अलैह और उसके बाद वो कन्वीनर बने और पूरे शहर के तमाम मसालिक के उलमा के साथ मिलकर एक कमेटी तरतीब दी गई और हजरत मौलाना शाह कदीर अहमद अदाउल आमरी साहब रहीमहुल्लाह इनके कन्वीनरशिप में भी इसी तरह तमाम। उसके बाद अब अल्लाह ने ये जिम्मेदारी मुझे भी दी है जी। तो अब यहाँ तरीक़े कार ये है कि सबसे पहले हमारी रियासत के अजला में कमेटियाँ बनाई गई हैं। अगर शिमोगा में नज़र आ रहा है या गुलबर्गा में नज़र आ रहा है और मैसूर में नज़र आ रहा है, बेंगलुरु में नज़र नहीं आया, तो वहाँ के उलमा से हम राब्ता पहले करते हैं और वहाँ की तफसीलात लेते हैं। अगर वहाँ चाँद नज़र आ गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि खबर अल शहादा इसको कहते हैं, या ये है कि शहादा अल शहादा इसको भी ये कर लेते हैं, या खाजी इलल खाजी या इमाम इलल इमाम। तो इस तरह यहाँ खबर कबूल की जाती है। उस ज़माने से भी इसी तरह तरीक़े कार चला आ रहा है और ये सारी चीज़ें दलाइल की बुनियाद पर ही ली जाती हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन का ज़माना है, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि अब हमारी मुहतरमा सबीहा साहिबा की आवाज़ है, वो बात कर रही हैं, हम अच्छी तरह समझ लेते हैं जब आपकी आवाज़ हम सुनते रहे और हमने आपको देख भी लिया है। तो इसी तरह जितनी भी कमेटियां बनी हैं रियासत कर्नाटक के अजला में, उन तमाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनकी आवाज़ को भी पहचानते हैं। वो अहबाब अपने इलाके के तमाम उलमा और इसी तरह जो अहबाब जो मुसलमान हैं और आदिल हैं और फासिक नहीं है, फाजिल नहीं है, ऐसे अहबाब की गवाही लेकर कलेक्ट करके हमारे पास देते हैं। तो उस बुनियाद पर पहला ये तरजीहन ये बात होती है। फिर इसी तरह पूरे मुल्क की तमाम रियासतों में, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, देवबंद है और ऐसे ही बिहार पटना है, तो इन तमाम जगहों में भी कमेटियां बनी हुई हैं और उनसे भी बाज़ाब्ता राब्ता है। तो वो उनके कहने की वजह से, उनके गवाही देने की वजह से यहाँ उस गवाही को कबूल की जाती है, क्योंकि पूरे मुल्क का मतला एक है, सिवाय जो इधर मंगलूर है, उडुपी है, जो साहिली समंदर से लगे हुए हैं, वो इलाकों को छोड़कर बकिया जितना भी पूरा मुल्क का हिस्सा है उन अहबाब के दरमियान में बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कमेटियां बनकर राब्ता हुआ है और ग्रुप भी हुआ है। तो हम एक दूसरे से मुलाकात करके हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर वो इलाके में चाँद नज़र आया है तो वो पूरी गवाही लेकर हमको देते हैं कि इन्होंने देखा है, ये सारी जमात देखी है, सारी तफसीलात हम ही फराहम करते हैं। तो फिर यहाँ से हम तहकीक करके अगर उलमा इकराम, तमाम उलमा इकराम को यहाँ मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हो जाए, जब जाकर चाँद के नज़र आ जाने का ऐलान होता है। चूँकि हदीस में है सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद देख कर रोजा रखो और इसी तरह चाँद देख कर रोजा छोड़ दो और ईद मनाओ। ये अफ्तिरू का मना है इफ्तार करना। अब ये ईद के दिन आप रोजा नहीं रख सकते, तो वहाँ खाने का मसला है, तो आप खाइए, शौक से खाइए, तो इसलिए चाँद देख कर। तो अब यहाँ पूरी कमेटियों के दरमियान में बाज़ाब्ता तौर पर एक अच्छा मजबूत राब्ता है। तो और ये सिर्फ जो हमारे दरमियान में एक ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और फिर फ़ोन कॉल से भी दोबारा फिर उसकी तस्दीक की जाती है। और अगर ज़रूरत पड़ गई है, कौन कौन गवाह हैं, उन गवाहों के नंबर लेकर उनसे राब्ता करके फिर उसके बाद अगर हमारे उलमा वहाँ उनको जानते हो और उनके बारे में गवाही देते हैं, तो ऐसी सूरत में उन सारी चीज़ों की तफसीलात लेने के बाद माशा अल्लाह चाँद का ऐलान होता है। और अगर मैं आपको ये बताऊं तो शायद आपको भी खुशी होगी, इससे पहले ये रमजान का ही मसला नहीं है, साल के 12 महीने बराबर कमेटी बैठती है, उलमा बैठते हैं, उसके बाद तहकीकात करके चाँद का ऐलान करते हैं कि हाँ रबीउल अव्वल का चाँद नजर आ गया, जमादिल अव्वल का चाँद नजर आ गया, या नहीं आया तो नहीं आया, अदम रुयत का फैसला लिया गया। तो इस तरह फैसला लेते हैं।
تو کئی مرتبہ پچھلے جو مہینے گزرے ہیں اس میں پورے ملک میں کہیں چاند نہیں ہوا، چاہے دلی ہو، چاہے ممبئی ہو، چاہے کلکتہ ہو، چاہے پٹنہ ہو، اور ان علاقوں میں ہلال ہی نہیں ہوا۔ بنگلور کے یا ریاست کرناٹک کے بعض ضلعوں میں چاند نظر آیا، تو ماشاءاللہ بریلوی شریف سے فون آیا مجھے، انہوں نے کہا کہ چاند آپ کے ریاست میں دیکھا گیا ہے، کون دیکھا ہے؟ تو ہم نے کہا تو انہوں نے کہا 7 علماء کے نمبر دیں، تو الحمدللہ انہوں نے لیا، پھر اس کے بعد اس کی تصدیق کی اور انہوں نے اعلان کیا۔ اور ایسے ہی دوسرے مقامات سے بھی باضابطہ طور پر، جیسے گجرات ہے، گجرات سے انہوں نے فون کر کے کہا کہ چاند آپ کے علاقے میں دیکھا گیا ہے، یہاں نہیں دیکھا گیا، تو کون لوگ دیکھیں، ذرا ان کے تفصیلات دیں۔ ہم نے تفصیلات ان کو فراہم کی، پھر ڈائریکٹ انہوں نے بھی کال کر کے بات کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ کیا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں؟ تو مکمل طور پر ایک دوسرے پر یقین ہونے کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا۔ اور ایسے ہی ملک کے کسی بھی حصے میں اگر چاند نظر آتا ہے تو وہاں کی گواہی معتبر ہو، تو ایسی صورت میں اس چاند کا اعتبار ہوگا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہے جب حضرت مولانا خدیر احمد عداول العامری صاحب کنوینر تھے، میں بھی اس وقت ممبر ہونے کی حیثیت سے تشریف لے گیا تھا، تو ماشاءاللہ ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے حضرت میں اور ہمارے اہلیہ آ رہے تھے سفر میں، ہم نے چاند دیکھا ہے۔ تو کہیں ملک میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے گواہی دی۔ بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ سفر میں اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر یہ گواہی دے دی تھی کہ جی ہاں چاند نظر آ گیا ہے۔ پھر ہم علماء نے کہا کہ ان کی گواہی غیر معتبر ہے، ان کی گواہی پر اعلان نہیں ہو سکتا، تو پورے ملک میں عدم رؤیت کا ہم نے فیصلہ لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پوری طرح تحقیق کرنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے کہ جی ہاں چاند نظر آیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے اور ان کی گواہی معتبر ہے، جب جا کر چاند کا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اس میں یہ بھی تھا کہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے، بنگلور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اس دن نہ تو عید ہوئی نہ روزہ رکھا گیا، یہ کیا کنفیوژن تھا؟ جی ہاں، بعض احباب وہ اس میں کنفیوژن ہوا جیسا رمضان کے شروع میں، لیکن انشاءاللہ دھیرے دھیرے ساری باتیں واضح ہوں گی، چونکہ ہمارا کام ہے پہنچانا، بات کو قبول کرنا سامنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے یہاں ہم اس بات کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام علماء کے درمیان میں اتحاد قائم ہو، اور آ کر ہی گواہی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اچھی طرح ہم جانتے ہیں اور فون میں گواہی دیتے ہیں تو اس کو خبر علی الشہادہ یا خبر استفاضہ کی بنیاد پر اس کا شہادت کو قبول کر کے اس پر اعلان کرنے کی بات حضرت مولانا جنیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور اسی طرح حضرت مولانا شاہ قدیر احمد عداول العامری کی کنوینرشپ میں تمام علماء نے فیصلہ لیا، تمام مسالک کے علماء نے فیصلہ لیا، تو اس وجہ سے اس کو قبول کر کے اعلان ہوتا ہے۔ اگر بعض دفعے اس میں دوسری گنجائشیں نکال کر کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ اپنی بات ہوگی۔ یہاں ہم اتحاد کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہاں ہماری بات اگر اس میں کچھ کمی ہو تو آپ اس کی اصلاح ضرور کریں، اور اس کو درست کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تاکہ امت کو ایک اتحاد کا پیغام دیا جائے، اس بات کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تمام امت کے تمام مسالک کے مسلمانوں کے مومنوں کے درمیان میں ہمیشہ اتحاد قائم رکھے۔ اچھا، چاند کی رویت کے لیے کیا جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ جاننا تھا۔ جدید ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ فون کے ذریعے سے یہ رابطہ کیا جاتا ہے، لیکن فلائٹ میں بیٹھ کر اوپر جا کے دیکھ کر آنا اس کا سب استعمال نہیں ہوتا، یہیں زمین پہ رہ کر چاند دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہاں سے چاند نظر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گواہی دیں، تو ان کی گواہی اگر معتبر ہو اور اس پر اطمینان ہو جائے جب جا کے قبول کیا جاتا ہے۔ اچھا، عید کے دن کی میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس کا یہ ہے کہ نماز کو جانے سے پہلے کھجور سے افطار کریں، اس کی ذرا تفصیل بتا دیں، ایسی احادیث سننے میں آئی ہیں۔ نہیں، ایسا یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جیسا کہ کھجور ہی نہیں ہے، جو بھی میٹھی چیز اگر دستیاب ہو اس کو کھا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یا میرے اللہ، اب تک تو نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، میں تیرے لیے روزہ رکھا، کھایا نہیں پیا نہیں، اب عید کا دن ہے، یہاں عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا، اے اللہ تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے آج میں ایک چیز کھا رہا ہوں، میں روزہ نہیں ہوں، تو گواہ رہنا۔ اللہ کو گواہ رکھ کر گویا کہ ایک چیز تھوڑی سی کھا کے ہم عیدگاہ جاتے ہیں، اور بقرعید میں الگ حصہ ہے اور یہاں الگ حصہ ہے۔ جی، تو اس موقع پر آپ ہمارے ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آخر میں بس میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا، اتحاد بڑی طاقت ہے، ہم سب متحد رہیں، مسلکوں پر آپ جمے رہیں، عمل کرتے رہیں،
لیکن جو متحدہ مسائل ہیں ان مسائل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ربط کے ساتھ امت کو ایک پیغام دیں. جیسا سحر و افطار کا جو وقت ہوتا ہے اس کے سلسلے میں بہت زیادہ ڈفرنسز تھے. الحمدللہ علماء نے بیٹھا ان مسائل کو بھی حل کیا دلائل کے ساتھ شریعت کی روشنی میں. تو اسی طرح ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. تو ہم آپس میں گفتگو کر کے انشاءاللہ ایک نتیجے پہ پہنچ کر امت کو اتحاد کی طرف دعوت دیں اور اتحاد برقرار رکھیں. اور ایسے ہی ہم غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ لے جا کر راشن پہنچاتے تھے. یہاں کوئی ان کا مذاق نہ بنائے کہ آپ نے ان کی فوٹو پکڑ کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر لیا اور ان کی غربت کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. ایسے کام نہ کریں، بلکہ بہت ہی یہاں ان کی عزت کا احترام کرتے ہوئے، تاکہ ان کی عزت میں کسی طرح کی کوئی آنچ نہ آئے اور ان کا مذاق نہ بنے. تو اگر ایسا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ بھی اللہ قبول فرمائیں گے، ہمارے صدقہ فطر کو بھی قبول فرمائیں گے اور ہماری تمام عبادات کو بھی قبول فرمائیں گے. اللہ امت میں اتحاد پیدا فرمائے. رؤیت ہلال ہمیں اسلامی روایات اور سنت نبوی کی پیروی کی یاد دلاتی ہیں. چاند دیکھنے کے اس نظام کے ذریعے مسلمان ایک منظم اور مشترکہ طریقے سے اپنے عبادات کے ایام طے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی سنتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.